بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسپرچول جرنی میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عیسائیوں نے 1557 ہجری میں ایک سازش مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سرخ رنگ آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور اس کی پھر آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا اور پھر سے سو گیا۔ جب تیسری بار وہی خواب دیکھا تو اس کی نیند ہی اڑ گئی۔ رات کے اسی پہر اپنے مشیر جمال الدین اصفہانی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان، یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں اور فوراً مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ منورہ کو کوچ کر گیا۔ 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اور اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آ گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا گیا۔ اس دوران وہ ہر آدمی کو بغور دیکھتا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات خواب میں 3 بار دکھائے گئے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ منورہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب دیا گیا کہ مدینہ کے تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں۔ سلطان نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، نہیں سلطان، سوائے 2 آدمیوں کے سب لوگ آپ سے مل چکے ہیں۔ سلطان نے پوچھا، وہ 2 آدمی کون ہیں اور وہ اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا، یہ مراکش کے 2 باشندے ہیں جو نماز روزہ کے پابند ہیں اور متقی لوگ ہیں۔ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا کچھ نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، ان دونوں کو بھی تحائف لینے کے لیے بلایا جائے۔ جب ان 2 آدمیوں کو خصوصی پیغام ملا، انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کسی کے تحفے یا خیرات کی کوئی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا ان 2 آدمیوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک ہی جھلک ان کے شناخت کے لیے کافی تھی۔ تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے؟ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مقام میں، جہاں مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور ان کو لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا رہا۔ اچانک اس نئے اور قیمتی سامان سے بھرے مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں باشندوں کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی اور اس کے نیچے تازہ کھودی ہوئی ایک لمبی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کہ اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ ان کے پاس سچ بولنے کے سوا
اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے ان کو بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر بھیجا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ استغفر اللہ۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے نزدیک ترین مکان جو کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور انہوں نے اپنا کام روک دیا اور کہا باقی کام کل کریں گے۔ جب ان کا کام پایا تکمیل پر پہنچنے والا تھا، سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گیا۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ فرماتے جاتے، میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس کام کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 ہجری و مطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے گرد ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ ان قبروں کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسباں موجود رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب ہے۔ بعض ظاہرین اسے مقام اصحاب صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ یہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استنبا عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلہ کی سمت کے خلاف 5ویں سطحوں کے قریب مقام اصحاب صفا ہے۔ یعنی یہ کہ پرانے باب جبریل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے وہاں اس وقت اب کوئی چبوترا نہیں۔ محترم ناظرین، یہ ان بے وقوف لوگوں کی ایک سازش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی کے ذریعے ناکام بنایا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ تمام ناظرین کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔